السلام علیکم ناظرین، میں ہوں صہیب یونس۔ ناظرین، پارلیمنٹ میں کون کون سی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں اور کے پی کی حکومت نے آئمہ مساجد کے لیے کون کون سے اقدامات کرنے جا رہی ہے، اور اس کے علاوہ کافروں کی رسم رواج ختم کرنے کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے۔ آج کی میں اپنی اس ویڈیو میں ان پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری تمام ناظرین سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے دیے ہوئے ریڈ بٹن کو پریس کر لیں، کیونکہ میں ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز اپنے ناظرین کے لیے لاتا رہوں گا۔ ناظرین، تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں دعوت تبلیغ والوں کا داخلے کی اجازت مل گئی ہے، اور ہر جمعرات کو دعوت تبلیغ والے گشت پہ آیا کریں گے اور پارلیمنٹ کے ارکان کو اسلام کی دعوت دیا کریں گے۔ اور ناظرین، کے پی کے آئمہ مساجد کے لیے نئے سال کے شروع میں ہی بہت بڑی خوشخبری مل گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمود خان کا صوبے بھر کے ائمہ اکرام کو اعزازیہ دینے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت محکمہ اوقات کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ کے پی کے 22,000 ائمہ مساجد کو 10,000 ماہانہ اعزاز دیا جائے گا۔ اس اعزازوں پر ماہانہ خرچ 22 کروڑ 72 لاکھ اور سالانہ 2.5 ارب روپے کا خرچہ ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بہترین نوٹیفیکیشن گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے، جس کے مطابق کسی بھی مشہور شخصیت کی وفات یا اس کی یاد میں 1 منٹ کی خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اسلامی اصولوں کے مطابق سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص، درود شریف اور دعائے مغفرت پڑھنے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ یہودیوں کافروں کی رسم و رواج کو فالو کرنے کی بجائے قرآن مجید اور درود شریف پڑھا جائے گا۔ اور ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں پی ڈی ایم کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ ناظرین، مولانا فضل الرحمان پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان پر یہودی اور اسرائیلی ایجنٹ ہونے کا الزام لگاتے ہیں، اور پی ڈی ایم عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اور عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے ان الفاظ کا سہارا لیتی ہے کہ ہم کسی نہ کسی طرح جھوٹ بول کر عمران خان پر دباؤ ڈال سکیں اور عمران خان سے انرول لے جا سکے، اور پاکستان کی فوج کو برا بھلا بول کے اور پاکستان کے وزیر اعظم کو سلیکٹڈ بول کے کسی نہ کسی طرح اپنے کیسز جو ہم پر چل رہے ہیں ان کو بند کروایا جا سکے، اور لوٹی ہوئی دولت جو مال ہم نے بائی ٹرانسفر کیا ہے اس کو بچا سکیں۔ ناظرین، یہ لوگ جس کو اسرائیلی اور یہودی ایجنٹ کہتے ہیں وہ پاکستان میں ایسے کام کرنے جا رہا ہے جو آج تک پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں کیے، اور دوسری جانب جو اسرائیلی اور یہودی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں ان کے اپنے دور حکومت میں نون لیگ کی حکومت میں 2 دفعہ وفد اسرائیل بھیجا گیا، اور اس وفد میں مولانا کی اپنی پارٹی کا بندہ جو نون لیگ کی حکومت میں وزیر مذہبی امور تھا، مولانا محمد اجمل قادری نے خود اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ نواز شریف نے 2 دفعہ وفد اسرائیل بھیجا اور ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، اور دوسری طرف عمران خان اس بات پر ڈٹا ہوا ہے کہ جب تک اسرائیل فلسطین کو آزاد نہیں کر دیتا، اس کو ایک الگ ریاست نہیں بنا دیتا، تب تک پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ تو ناظرین، عمران خان پاکستان میں وہ کام کر رہا ہے جو آج تک کسی نے نہیں کیے، اور عمران خان اپنی اکثر سپیچ میں کہتے ہیں کہ ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ناظرین یہی حکم دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اور عمران خان ریاست مدینہ کی مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے بھی پاکستان کی ریاست کو ریاست مدینہ جیسی ریاست بنانی ہے، اور اسی لیے اب عمران خان اسلامی اصول لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں۔ امید کرتا ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔